السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق ولاگز اور ریاض ڈیجیٹل پہ یہ سب ویڈیوز، اور امید ہے کہ یہ ساری ویڈیوز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں گے تاکہ مسالے، ڈرامے بازی اور ہوائی فائرنگ سے بہتر جو ہے تجزیہ اور تبصرہ آپ تک جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ بہرحال آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے جو ٹیرف وار اور جو چائنا اور امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے اس وقت، ایک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بظاہر کولڈ وار جو ہوتی ہے، دوسرا ایک بزنس کے جو انٹرسٹ ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے یا دوسرے معاملات، وہ جو ہے وہ میکسیکو کے ساتھ چائنا کیا کر رہا ہے اور امریکہ اس کے حوالے سے کتنا کنسرن ہے، اور کچھ حد تک کینیڈا بھی۔ تو 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تو اس کے بعد ٹیرفس جو ہے وہ چائنیز کمپنیز جو ہیں اور جو چیزیں تیار کرتی ہیں جو امریکہ میں آتی ہیں، ان پہ ٹیرفس بہت زیادہ ان کی چیزوں پہ اور کمپنیز پہ بہت زیادہ بڑھا دیے، تو وہ بہت زیادہ ظاہر ہے چیزیں مہنگی ہو گئی، کیونکہ چائنیز کا جو کمال ہے وہ ظاہر ہے ہم پڑوس میں ہم بھی بہتر جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ انتہائی کم ریٹ پہ بیسٹ اور ہائیسٹ کوالٹی کی چیزیں جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اور اس سے اندازہ لگائیں کہ جو آئی فون ہے وہ بھی اپنے فون جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے، تو ساری جو چپس ہیں وہ تائیوان سے آتی ہیں، سافٹ ویئر اور باقی ٹیکنالوجی امریکہ سے ہو کے آتی ہے، اور برازیل سے جو ہے وہ اس کی جو دوسری بیٹریز کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں۔ تو پورا ایک پیکیج ہے جو تیار ہو کے جو ہے وہ چائنا جاتا ہے، چائنا میں وہ چیزیں اسمبل ہوتی ہیں اور ہائی کوالٹی پیکنگ کر کے وہ ظاہر اس کے بعد پوری دنیا میں امریکہ سمیت جو ہے وہ چیز پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ 2018 کے بعد جو ہے وہ چائنیز کمپنیز پہ ٹیرف جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو گئے، چائنیز نے اس کے باوجود قیمتیں جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تو اب دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک کنسرن بڑا یہ شو کیا جا رہا ہے کہ چائنیز کمپنیز پہ مزید جو ہے وہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک اور دوسرے معاملات ہیں، بڑا ایک چیلنجنگ جو ہے وہ ایرا ہوگا چائنا کے لیے۔ لیکن چائنا نے ایک توڑ نکال لی ہے۔ اب چائنا ایشین مارکیٹس جو تھیں پہلے، یعنی انڈیا سم ہاؤ کسی حد تک کچھ چیزیں وہ پاکستان میں، اور اس کے علاوہ سنگاپور اور کسی حد تک ملائیشیا وغیرہ میں، ویتنام میں چیزیں یہ بناتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ میں، یورپ کے لیے، برطانیہ وغیرہ کے لیے جاتی تھیں۔ تو اب انہوں نے، چونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکہ، تو 2023 میں جو ٹریڈ کی جو امپورٹس ہوتی ہیں امریکہ کے اندر، اور یعنی امریکہ کو جو ایکسپورٹس جاتی ہیں وہ سب سے زیادہ چائنا سے جاتی تھی، لیکن 2023 میں میکسیکو اوورٹیک کر گیا چائنا کو، اور کیونکہ امریکی کمپنیز نے یہ پریفر کیا کہ ہم میکسیکو سے چیزیں بنوا کر تیار ہو کر وہاں سے آئیں، چاہے وہ آٹو مینوفیکچرنگ کی چیزیں ہیں، کمپنیز ہیں، اور وہ اس کے علاوہ اسپیئر پارٹس ہیں گاڑیوں کے، اور الیکٹرک وہیکلز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تو وہ میڈ ان میکسیکو ہو اور وہ وہاں سے آئے۔ لیکن اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہو رہی ہے کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب وہ میکسیکو سے آتی ہیں تو ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے میکسیکو کا امریکہ کے ساتھ، تو اس کے تحت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ٹیرفس وغیرہ ہیں وہ زیرو ہیں، کچھ جگہوں پہ بہت نامنل ہیں، اور میکسیکو کو ایک وہ دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کریں گے، کیونکہ آپ اگر امریکہ میں دیکھیں شمالی امریکہ ہے، پورا امریکہ، کینیڈا، امریکہ، اور اس کے علاوہ نیچے جو ہے وہ میکسیکو آتا ہے، میکسیکو وغیرہ یہ سب شمالی امریکہ میں آتے ہیں۔ تو جو میکسیکو ہے تو وہ ایک بڑا ایک ایسا ہب بن چکا ہے، وہاں سے ظاہر ایلیگل لوگ بھی جاتے ہیں، اور پوری دنیا سے، انڈیا وغیرہ سے۔ تو ٹرمپ نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ جناب میں تو سب سے پہلے دن آ کے جو ہے وہ جو میکسیکن جو آتے ہیں ایلیگل، اور جو ڈرگ آتی ہیں امریکہ کے اندر، میں اس کو پہلے دن رکوانے کا جو ایگزیکٹو آرڈر کروں گا، اور یہ ساری باتیں۔ لیکن چائنیز کمپنیز اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا اور جو ٹیرف کے انتہائی کم ڈسکاؤنٹ ہے اس کا جو ہے وہ فائدہ لے رہا ہے، اور میکسیکو کے اندر بہت سی کمپنیز جو ہیں اب چائنیز بننا شروع ہو گئی ہیں، جس میں الیکٹرک وہیکلز کی جو کمپنیز ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کمپنیز ہیں جو دوسری پروڈکٹس بناتی ہیں انتہائی کم جو ہے وہ لیبر، چیپ لیبر پہ انتہائی ہائی کوالٹی، اور اس کو میڈ بائی چائنا ہوتی ہے، لیکن اس کو میڈ ان
میکسیکو کر کے امریکہ میں بھیجا جاتا ہے. اب یہ ایک بڑا ٹرینڈ جو ہے وہ بن چکا ہے. اور میں حال ہی میں جب امریکہ گیا تھا تو میں ایریزونا میں تھا, اور ایریزونا بالکل وہ اسٹیٹ ہے جو ہم بلکہ جو میکسیکو کا بارڈر ہے اس پہ ہم نے نوگالس کی طرف سے ہم باقاعدہ ہم اس کے قریب بھی گئے تھے. اور جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے نوگالس, جو ایک بڑا کنٹروورشل بارڈر بھی رہا ہے, تو وہاں تک ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اور میکسیکن بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں, بہت ساری جس طرح پاکستان کے یو اے میں لیبرز ہیں بہت زیادہ جاتے ہیں, اسی طرح میکسیکو سے بہت اچھی بڑی تعداد میں لیبر جو ہے وہ امریکہ کے اندر قانونی اور غیر قانونی طور پہ داخل ہوتے ہیں. تو بہرحال جو میکسیکو ہے بڑا آئیڈیل جو ہے وہ بالکل جڑا ہوا ہے, آپ سمجھیں کہ جس طرح انڈیا پاکستان جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ہے. تو چائنیز نے ظاہر ہے اس کو امپورٹنٹ جانا, اور وہاں پہ جو مختلف ٹیکنالوجی وغیرہ ہیں, مینوفیکچرنگ پلانٹس, ای وی کے پلانٹس وغیرہ لگانا شروع ہو گئے ہیں, کچھ کے لیے وعدے وعید ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو امریکنز کے لیے پریشان کن ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز اس حوالے سے بھی پریشان ہے کہ جو ہی وہ آئے گا یہاں پہ تو اقتدار میں آئے گا تو 25% جو میکسیکن امپورٹس ہیں اس پہ ٹیرف لگا دیں گے. اب اس کا مقصد جو ہے وہ چائنیز جو پروڈکٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنا, ان کو کنٹین کرنا ہے. تو یہ بھی ایک چائنا کے لیے ایک بڑا ایک چیلنجنگ فیکٹر ہے. اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو کینیڈا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے, USMCA اسے کہتے ہیں, اس کا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. ٹرمپ اپنی تقاریر میں مختلف جگہوں پہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے ایشو بن رہا ہے. اور چائنیز جو ایکسپورٹر ہیں وہ میکسیکو کو روٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں امریکہ کے اندر داخلے کے لیے, کیونکہ براہ راست اگر وہ امریکہ میں چیزیں بھیجتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مختلف ٹیرفس کے حوالے سے ایک قسم کا ٹیرفس کو بائی پاس کر کے میکسیکو سے آتے ہیں. تو براہ راست اگر آتے ہیں تو ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور مختلف گرافس اور چارٹس موجود ہیں کہ کیسے ٹرمپ کی آمد جب 18 میں ہوئی اور ٹیرفس وغیرہ پہ جب یہ پابندی لگی, اور آنورڈز اب جو ہے وہ جو چائنیز امپورٹس ہیں میکسیکو میں مینوفیکچرنگ وغیرہ وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو میڈ بائی چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور میڈ ان میکسیکو جو ہے وہ اس پہ ٹھپا لگا کے امریکہ میں داخل کیا جا رہا ہے. لیکن امریکن جو بزنس مین ہیں, مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں, اور ظاہر FBI وغیرہ وہ ان چیزوں کو ٹریس کرتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک چیلنجنگ فیکٹر جو ہے وہ بن چکا ہے. اور یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے کہ میکسیکن جو امپورٹس تھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو, وہ 2002 میں تقریباً 5% تھیں جو چائنیز کمپوننٹ جس میں شامل تھے. 2002 میں وہ تھی تقریباً 5%, اور 2020 میں جا کر وہ 21% تک پہنچ گئی, اور اب 2024 میں تقریباً 30 سے 35% کے درمیان ہو گئی ہے. اور اسی طرح الیکٹرک وہیکل جو EVs جسے کہتے ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور پوری دنیا میں جو چائنیز میڈ EVs ہیں وہ بہت زیادہ ایک تو کمپیٹیٹیو پرائس اس طرح نہیں ہوتی, بڑی لو پرائس پہ ہوتی ہیں. اور جو چائنیز کمپنی ہے BYD اس نے پوری دنیا میں جال پھیلا لیا ہے, افریقہ میں, میکسیکو میں. تو یہ ایک بڑا کنسرن ہے امریکہ کے لیے کہ ہم جو بائیڈن نے تقریباً چائنیز جو EVs تھیں اس پہ 100% ٹیرف بھی لگایا, تاکہ جو EVs آ رہی ہیں امریکن مارکیٹ میں تو ٹیسلا اور دوسری جو الیکٹرک وہیکلز ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ایک جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ ان کی لوکل جو مارکیٹ ہے امریکہ کی وہ کولیپس نہ کر جائے. تو 100% جو ہے وہ EVs کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ٹیرف بڑھا دیا. اب ٹرمپ جو ہے یہ کہتا رہا ہے کہ جو مانسٹر فیکٹریز ہیں جو میکسیکو کے اندر ہیں یہ ہمارے لیے ایک بڑا کنسرن ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا میکسیکو اس چیز کو روکنے کے لیے. میکسیکو کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہائپوکریٹیکل ہے, اور آپ بہت زیادہ اس کو آؤٹ آف جو ہے پروپورشن بلو کر رہے ہیں. یہ اتنا زیادہ سیریس ایشو نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے بنا دیا ہے. اب ہمارے ہاں یعنی امریکہ میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے, ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ایک کنسپیریسی تھیریز ہوتی ہیں, پتہ نہیں چائنیز آ رہے ہیں تو ہم چائنیز کو پیسے دے کے اپنے دشمن کو بڑا کر رہے ہیں, اپنے دشمن کو ہم یہ کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ کینیڈا, آسٹریلیا اور UK اور امریکہ خود انہوں نے ہواوے پہ آلموسٹ مکمل پابندی لگا دی. اور ہم نے دیکھا کہ جو گوگل پلے ہے, پلے اسٹور ہے, اس کے اوپر بھی جو ہے ہواوے, اگر آپ نے فون لیا ہوا ہے تو اب اس پہ ایک نیا فون ہے تو وہ اس پہ ایپل جو ہے وہ ایپل اسٹور وہ اس میں چیزیں ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوں گی. تو ہواوے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے دوسرے برانڈ, ویوو,
ٹیکنو اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستانی مارکیٹ میں تو بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی ہیں. ہم انفارچونیٹلی ایکسپیریمنٹل مارکیٹ ہیں, تو ہم پہ جو تجربے ہوتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے وہ چیزیں بھجوائی جاتی ہیں. ہائی کوالٹی اسٹف ہمارے ہاں بہت مہنگا ہے, اور اگر چائنیز سے منگوائیں ہمارے بزنس مین, اور ہمارے ہاں پرچیزنگ پاور بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو بہرحال یہ جو ہواوے کو ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا کے حوالے سے الزامات لگائے گئے کہ اس کا پریزیڈنٹ شی کے ساتھ یا چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے, تو ان کو انہوں نے جو ہے ایک قسم کا آؤٹ کر دیا, کیونکہ ڈیٹا ان کا کہنا تھا کہ 5-6G کے جو سسٹم تھے سارے یو کے میں لگانا, آسٹریلیا میں لگانا, کینیڈا میں کافی حد تک جو ہے وہ ہواوے لگا رہا ہے, اور یہ تو ڈیٹا سارا ان کے پاس آ رہا ہے. پوری دنیا فیوچر جو ہے وہ ڈیٹا کا ہے. تو انہوں نے کہا ہواوے کے پاس, چائنا کے پاس یہ سارا ڈیٹا جائے گا تو یہ تو ہمارے لیے بڑا ایشو ہو جائے گا. اور تو ہم نے دیکھا کہ ٹک ٹاک بھی اسی لیے ایک بہت بڑا کنسرن بن چکا ہے امریکہ کے اندر. اور حال ہی میں ٹرمپ نے ہلکا سا کچھ اشارہ دیا ہے کہ جی ٹک ٹاک پہ اس طرح ہم بین لے لگائیں گے, کیونکہ ٹک ٹاک نے ٹرمپ کی کامیابی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. ایک ایسی ایپ تھی جس نے اس کی مقبولیت کو اور اس کے پروپیگنڈے کے فروغ کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا. تو لیکن ان کے سم ہاؤ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ان کی یہ کنسرن بجا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کے ساری مشینری, اس کا جو ڈیٹا بیس کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ چائنا میں ہے. تو امریکی کیا دیکھتے ہیں, امریکی کیا سوچتے ہیں, 20-22 کروڑ امریکی ہیں, اور اس سے دگنی تعداد میں ٹک ٹاک کے اکاؤنٹس ہیں, اور امریکہ میں ان سلاٹ ہے ایک ٹک ٹاک کی. ہر نوجوان جو اپ کمنگ ہے ٹک ٹاکرز وہ ملینئر بلینئرز بن چکے ہیں, اور وہ اب تو بزنس پورا یہ بن چکا ہے. تو امریکن جو مارکیٹ ہے, امریکن مارکیٹ میں کون کیا کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے, کس چیز کو پسند کر رہا ہے, کس چیز کو ناپسند کر رہا ہے, وہ چائنیز کے پاس اس کا سارا ڈیٹا ٹک ٹاک کے تھرو ہے. اور یہ کنسرن کافی حد تک بجا بھی ہے, اور ہمیں بھی اس کا کنسرن ہونا چاہیے. لیکن فی الحال ہم چائنیز کے پیار میں مبتلا ہیں. اس بخار سے جب ہم اتریں گے تو ہمارے جو ہے وہ شاید بہت دیر ہو چکی ہو. تو بہرحال یہ جو ڈپینڈنس ہے چائنیز مینوفیکچرنگ, اور اس پہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن میکسیکو میں چائنیز چیزوں کا اس طرح آنا, مینوفیکچرنگ کا وہ آنا امریکہ کے لیے بہت بڑا کنسرن بن گیا ہے. اور میڈ بائی چائنا جو ہے اور میڈ ان میکسیکو کر کے بھیجا جا رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. اور امریکہ میں اس کو لے کر یہ اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل ہے جس پہ اور اس طرح 2-3 فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکلز کے پڑھنے کے بعد کچھ عرصے سے بڑی یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کیا جائے. یہ بڑا ایک کنسرن جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے. اور میکسیکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ جی یہ کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے جتنا امریکن جس کو بنا رہے ہیں. اور فورن جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اچھی خاصی جو ہے وہ کچھ عرصے میں میکسیکو کے اندر جو ہے وہ بڑھی ہے. اور اس سے ظاہر ہے وہ انکار کرتے ہیں. میکسیکن کہتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ نہیں ہے, نیگلیجنٹ اس کی جو ہے وہ نمبر وہ بنتی ہے. لیکن امریکنز کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. تو ٹرمپ اگر یہ 20 تاریخ کو آتے ہیں, اب سے 14 دن بعد, 12-13-14 دن بعد, تو ایگزیکٹو آرڈرز کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جو فائنینشیل ڈائریکٹ جو انویسٹمنٹ ہے, یعنی براہ راست کسی ملک میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ $13 ارب تک انکریز کر چکی ہے میکسیکو کے اندر. اور یہ تقریباً $3 سے $4 بلین تھی 2003-4-5 کے آس پاس. تو یہ تو بظاہر نمبرز تو یہ بتاتے ہیں کہ چائنیز جو ہیں وہ میکسیکو کے اندر جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں. اور چائنیز میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں یہ بزنس ہوتا ہے. امریکنز, برطانوی پوری دنیا میں جب یہ راج کرتے رہے ہیں, یہ اسی طرح کرتے رہے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں, تو اگر چائنیز اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے. تو لہٰذا یہ ایک خوف ہے, اسی خوف کو ہالی ووڈ کی موویز کے تھرو بیچا جاتا ہے اور اسی طرح آگے چلا جاتا ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ 20 تاریخ کو جب ٹرمپ آئے گا تو یہ جو سارا میں نے آپ کو بتایا میکسیکو کے حوالے سے ایک بڑا سیریس کنسرن امریکن میڈیا اٹھا رہا ہے اس کو, اور کینیڈین میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے. تو اس پہ کیا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.